قریب ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے فیض سے اللہ نے یہ مجالس کا سلسلہ اپنے یہاں جاری فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا حق امتی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں اور امت کے لیے جو آپ کرتے ہیں اور امت کے لیے جو آپ نے سفارشات، اللہ کے یہاں شفاعتیں اور اللہ کے یہاں آپ نے امت کے لیے جو اپنے درد دل کو رکھا ہے، تو امت اپنی ساری زندگی نبی کے اس حق کو ادا کرنا چاہے تو اس کا لاکھواں حصہ اور کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ علماء نے اور بالخصوص صوفیہ نے یہ بتایا ہے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ حقوق خاتم النبیین، آپ علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی کی کچھ کوشش اس سے ہو سکتی ہے، درود پاک سے۔ ایک زمانے میں جیسے آج جگہ جگہ جماعتیں آتی ہیں اور جگہ جگہ مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، گجرات میں یا یو پی کے علاقے میں چلے جائیں تو قدم قدم پر بڑے بڑے مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ایک محلے میں کبھی کبھی ایک ایک مسجد میں کئی کئی جماعتیں بیک وقت موجود رہتی ہیں۔ جیسے آج یہ جماعتوں کے اور مدارس کے جال پھیلے ہوئے ہیں، کسی زمانے میں اسی طرح چپے چپے پر خانقاہیں ہوا کرتی تھیں۔ وہاں لوگ اپنے آپ کو مریض سمجھ کر، بیمار سمجھ کر، گناہوں کا پرندہ سمجھ کر اور اپنے آپ کو محتاج اصلاح اور قابل اصلاح، لائق اصلاح اور محتاج توجہ سمجھ کر وہاں جاتے تھے۔ وہاں بیٹھ کر شیخ ان کی جو کیفیات ہوتی تھی، ان کے جو حالات ہوتے تھے، اس کو سامنے رکھ کر ان کا علاج تجویز کرتے تھے اور ذکر ایک مقدار میں اور ایک خاص طریقے سے بتاتے تھے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اتنا ٹوٹ کر اور اتنا مگن ہو کر کرتے تھے کہ گزرنے والا اگر ان کو دیکھے تو ترس آئے، ان پر رحم کھا جائے اور لاڑ اور پیار آ جائے۔ جب گزرنے والا ان کو دیکھ کر لاڑ کرتا تھا، پیار کرتا تھا، تو یہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کو کتنا لاڑ آتا ہوگا۔ بیٹھے رہیں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیا، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر منت درباں کیا۔ غالب ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے محبوب کا جو در ہے اس میں وہاں دربان بٹھا رکھا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے یار سے، اپنے دوست سے ملوں، لیکن اس نے دربان بٹھا دیا ہے۔ تو میری تمنا اب زندگی کی یہ ہے کہ میں جاؤں اور دربان جہاں بیٹھا ہے اس کے قدموں میں جا کر اپنا سر رکھ دوں اور خوشامد کرتا رہوں، میری زندگی اسی میں تمام ہو جائے۔ ایک انسان کے قریب ہونے کے لیے اور قربت پانے کے لیے اس طرح کے ارمان کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ کو پانے کے لیے کیسے ارمان اور کیسے تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ کسی بندے کو بار بار معذرت کرتا ہے، چاہتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، خوشامدیں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گربان پکڑ لیتا ہے، پیروں پہ جھک جاتا ہے، گاڑی کے شیشے کو پکڑ لیتا ہے، وہاں لپک جاتا ہے، تو بالآخر گاڑی چلانے والا گاڑی سائیڈ میں لگا دیتا ہے اور جیب میں اگر پیسے چھٹے نہ ہو تو چھٹے کرا لیتا ہے اور اس کے مانگنے کے طرز پر اس کو پیار آ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ اللہ کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے، جو پیار ہے، جو لاڑ ہے، اس کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اب ایک بندہ اللہ کے در پر پڑا رہے اور صبح جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ساری دنیا نرم و دبیز گدوں پر گرم لحاف میں لیٹی ہوئی ہے، اس وقت یہ اٹھے اور ایک دیوانوں اور مجنوں اور پاگلوں کی طرح اللہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کب تک اللہ سنیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو لاڑ آ ہی جاتا ہے، پیار آ ہی جاتا ہے۔
پھر اللہ جنہوں نے مسلسل اللہ کو ایسے یاد کیا اور ساری زندگی اللہ کے نام کو وظیفہ حیات بنا لیا، تو پھر اللہ ان کی عبادتوں کو ذوق دیتے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں وہ خانقاہیں ہوتی تھی جہاں قلوب کا تصفیہ ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ ہمارے دل میں ابھی اس کونے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ہمارے اندر ابھی کون سی بیماری ہے جس کو ہم علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو شیخ کو علاج تجویز کرتے تھے۔ پھر محسوس کرتے تھے کہ اب تکبر مٹ گیا، اب حسد ختم ہو گیا، اب کینہ ختم ہو گیا، اب اللہ سے خاص لو لگ گئی ہے، اب اللہ سے تعلق ہو گیا ہے، اب اللہ کا نام سن کر کچھ محسوس ہوتا ہے، اب ایمانی حرارت تیز ہو گئی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اب یہی کام تم کرو، جسے تم نے سیکھا ہے اب دوسروں کو سکھاؤ۔ یہ ایمانی کیفیت جو اپنے قلب کو رگڑ کر مسل کر، حضرت تھانوی کہتے تھے کہ قلبوں کو دلوں کو رگڑا جاتا ہے، اس میں حرارت پیدا کی جاتی ہے ذکر اللہ کی کثرت، تو پھر عبادت میں جان آتی ہے۔ پھر اتنی جان آتی ہے کہ ایک زاہد ہے عبادت گزار، اس کی 1 سال کی عبادت ایک طرف، اور جس نے اپنے دل پر محنت کر کے اللہ کی یاد کو اور محبت کو دل میں بسا لیا، اس کا ایک رات کا ایک سجدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مالدار بھی تھے اور غریب بھی تھے، ان میں کچھ ایسی بھی صحابہ تھے جنہوں نے مٹھی بھر کھجور اٹھا کر ہی دے دیا، کسی نے کچھ کھجور گنتی کے کھجور لا کر دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں، سب نے سب دے دیا، سب نے سب لا کر دے دیا، یا رسول اللہ میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ قبول کر لیجیے۔ اب حدیث میں ہے کہ میرے صحابی نے تھوڑا سا ایک مٹھی ایک مد ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے جس کو ہم پاؤ لیٹر یا آدھا لیٹر کے انداز میں سمجھ لیں، ایک مد میرے صحابی نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، میرے صحابہ کے مٹھی بھر جو خرچ کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا دل جس وقت انہوں نے دیا، اس میں جو محبت تھی، جو اللہ سے تعلق تھا، جو دیوانگی تھی، جو مستی تھی، اس کو نہیں پا سکتے۔ وہ ایمانی کیفیت، وہ حرارت پیدا کرنے کے لیے یہ خانقاہیں تھیں، کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ یزکیہم، قرآن کریم نے کہا تھا آپ علیہ السلام کے فرائض منصبی ذکر کرتے ہوئے کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، نبی کا کام ایک ہی ہوتا ہے، وہ سنت سکھاتا ہے، طریقے سکھاتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یزکیہم، اور ان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ نبی کی ایک آنکھ ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی صرف نگاہ پڑ جائے تو پھر ساری دنیا کا کوئی قطب اور کوئی غوث اور کوئی قلندر اس کے خاک پاک کو بھی نہیں چھو سکتا۔ یہ کیفیت اللہ کے نام سے آئے گی، اللہ کے نام سے۔ اب چونکہ خانقاہیں نہیں رہی، پہلے لوگ اپنے کو قابل اصلاح سمجھتے تھے کہ عبادتوں میں جان نہیں ہے، ساری نماز مکمل ہو جاتی ہے، یہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت آپ کے لیے، قبلے کی طرف میرا منہ ہے، اس امام کے پیچھے کھڑا ہوں، لیکن ہائے افسوس کہ پوری نماز میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اس کے خیال نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ابو ذر ایک وقت آئے گا بھری مسجد میں ایک بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں حرام۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں واضح میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشع سیما، پہاڑ جسے تھرا گئے تھے، لرز گئے تھے اور کانپ گئے تھے،
اب وہ اللہ کرنے والے اور وہ نماز پڑھنے والے۔ اقبال نے کہا تھا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے۔ مقصد ذکر اللہ کی کثرت سے صرف یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے۔ کپڑے پر داغ لگ جاتا ہے، کبھی ڈیزل کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں، کبھی نالی کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں، کبھی کپڑوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کبھی کپڑوں پر تیل گر جاتا ہے، کبھی کھانا ہی گر جاتا ہے، تو کبھی یہ صابن سے نہیں نکلتے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ گوٹا صابن استعمال کرو اس سے نکل جائے گا، اس سے نہیں نکلا تو بعض لوگ کہتے ہیں آلہ استعمال کرو اس سے نکل جائے گا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی چیز ہے جس سے کپڑے کا داغ نکل جاتا ہے۔ دل کے داغ کو دھونے کے لیے دنیا میں کسی کے پاس کوئی صابن نہیں، اگر اس کے داغ دھلتے ہیں، اگر اس کا زنگ دور ہوتا ہے، اگر وہ چمکتا ہے، تو صرف اس کے نام سے جس نے اس کو بنایا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان لکل شیء ثقالا، لکل شیء ثقالا وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر چیز کو دنیا میں چمکانے والی کوئی چیز ہے، دلوں کو چمکانے والا اللہ کا ذکر، چمکا دیتا ہے، بالکل چمک دمک پیدا کر دیتا ہے، اور وہ چمک اس میں پیدا ہوتی ہے کہ چاند میں ہوگی، وہ روشنی اس میں ہوتی ہے کہ کہاں وہ روشنی آفتاب میں ہو، آفتاب کی روشنی اس کے سامنے سیارہ ہوتا ہے، شرما جاتا ہے، دل چمکتا ہے، نورانی ہوتا ہے، تو پھر یہ دنیا ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہ بظاہر لگتا ہے کہ دکان پر بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ سبزی فروخت کر رہا ہے، سب دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ کلاہڑی چلا رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے، حقیقت میں اس کا دل اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی ماں کا اکلوتا بیٹا ہو اور اس کی نگاہوں سے دور ہو، وہ چاہے کھانا پکائے کہ کپڑے دھوئے، چاہے وہ بستر پلیٹے کہ گھر میں جھاڑو دے، لیکن اس کے یار کا خیال اور اس کے لاڈلے کا تصور ایک پل کے لیے اس کے ذہن سے اجاگر اوجھل نہیں ہوتا۔ بالکل یہی کیفیت جو اپنے آپ پر، اپنے دل پر محنت کرتا ہے، اللہ کی یاد اس کے دل سے محو نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اور یہ مطلوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آج کے زمانے میں چونکہ خانقاہیں نہیں ہیں، مگر شیخ نے ایک تڑپتا ہوا اور دھڑکتا ہوا دل تھا، بے چین طبیعت تھی، پژمردہ طبیعت تھی، وہ تڑپتے تھے۔ انہوں نے خانقاہوں کا شباب دیکھا تھا، خانقاہوں کا دور عروج دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بچپن اسی میں گزارا تھا، ان کی گودوں میں کھیلے تھے، اور مشائخ کے کاندھوں پر انہوں نے سواری کی تھی، تو وہ خون کے آنسو ہوتے تھے۔ ایک ایک کر کے خانقاہیں رخصت ہو گئی، اب اللہ اللہ کرنے والا، ذکر اللہ کی کثرت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اور شیخ نے اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ ایک چیز ہے کہ ذکر اللہ ختم ہو گیا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اللہ نے، کیونکہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے اس کو قبول عام عطا فرمایا ہے۔ جو حضرات مستقل طور پر کسی سے وابستہ نہیں ہیں، وہ کم سے کم روز پاک کا اہتمام کریں۔ جو کسی سے وابستہ ہیں تو وہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پر پابندی سے عمل کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ اللہ ہم تمام کو اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا سچا تعلق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام سے سچا اور حقیقی